Please subscribe Digital India. تو پورا ملک ایسے چلا جیسے بادشاہت کی طرح چلایا جاتا ہے. آپ پنجاب کی طرف آ جائیں نا, اوکے ہم نے پیپلز پارٹی کو بہت کچھ کہہ لیا نا. 9 سال کے اندر ہم پنجاب سپیڈ کی بات کرتے ہیں, شہباز سپیڈ کی بات کرتے ہیں, لگتا بڑا اچھا ہے کہ چائنا والے بھی بڑے ہم سے متاثر لگتے ہیں. بٹ پریکٹیکلی وٹ وی ہیو ڈن, سی پیک بنا رہے ہیں آپ چائنا کے ساتھ, کول پلانٹس بنا رہے ہیں آپ چائنا کے ساتھ, آپ لاہور میں صفائی ستھرائی کرا رہے ہیں چائنیز کمپنی سے, کراچی کی کے الیکٹرک ہے آپ نے کہا نہیں وہ شنگھائی کی کمپنی ہے, چائنا کی کمپنی ادھر آ جائے گی. کراچی کے اندر صفائی ستھرائی کر رہے ہیں چائنا والے آ کے کر رہے ہیں. ٹو بی ویری آنےسٹ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سارے ڈپارٹمنٹس کو بالکل فارغ کر دیا ہوا ہے, اور دے ڈونٹ ہیو ایکٹی اینڈ کیپیبلٹی ٹو ڈو سمتھنگ. چائنا کی بات کی ہے تو چائنا کی خبر میرے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو میں شامل کرنا چاہوں گی. حکومت چین کے ساتھ تمام معاہدے قوم اور پارلیمنٹ کے سامنے لائے. مرکز شورا جماعت اسلام, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ مطالبہ تو ہم بھی بہت عرصے سے کر رہے ہیں کہ دیکھیے بالکل آپ ہی کے فورم کے اوپر ہم نے بہت ساری باتیں جیسے کرتے تھے, ہمیشہ ہم یہی بات کرتے تھے. بات تو یہی ہے کہ چائنا کے ساتھ دوستی اپنی جگہ, لیکن معاہدوں کی تفصیلات تو سامنے آنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. آئی تھنک کہ اس میں بالکل سراج الحق صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. یہ صرف انہی کی آواز نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے عوام کی آواز ہے کہ آپ کس طرح کے معاہدے ہیں جو کہ آپ چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں. سی پیک کی آپ نے بات کی, کچھ کہتے ہیں 45.8 بلین 46 بلین آتا ہے, پھر کہتے ہیں نہیں جو کراچی کی نیوکلیر پلانٹس ہیں ان کے اوپر بھی چائنا کو 6 بلین دے رہا ہے, سو اٹ از گوئنگ ٹو بی اراؤنڈ 52 بلین. اگر وہ 52 بلین کے معاہدے ہیں تو وہ کس طرح کے معاہدے ہیں؟ آپ سی پیک اگر کر رہے ہیں, دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی, ابھی تک لوگ کلیئر نہیں ہے کہ جو ویسٹرن روٹ ہے, جب ان سے بات کی جائے نا کہ ویسٹرن روٹ ہے تو پریسائسلی کہاں سے گزرتا ہے, اس کی اسپیسیفکیشنز کیا ہیں. از اٹ گوئنگ ٹو بی 2 لین 3 لین 4 لین؟ نو ون نوز. ایسٹرن روٹ کو آپ کس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں, آیا شارٹیسٹ روٹ کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ پھر اس سے بھی بڑی چیز آتی ہے, صحیح میں بتاؤں ہم نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی, آیا یہ فارن انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, چائنا آپ کو ایڈ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کو لون دے رہا ہے؟ واٹ از دس؟ نو ون نوز. پھر آپ اورنج ٹرین لاہور کے اندر بنانے جا رہے ہیں, اب سی پیک کہاں سے گزر رہا ہے, اس پروجیکٹ کا لاہور سے کیا تعلق ہے؟ پھر آپ اتنا مہنگا پروجیکٹ, صرف ایک پروجیکٹ 2% لوگوں کے لیے 250 ارب کا پلان کرنے جا رہے ہیں. ہم سے دیکھیں جو میں نے پنجاب کی بھی بات کی تھی نا, اور شہباز سپیڈ کی ہم بات کرتے ہیں, بریکیں تو لگی ہوئی ہیں شہباز سپیڈ کی اگر دیکھا جائے تو, اور لاہور کے لوگوں کی اگر میزریبل زندگی دیکھنی ہو تو وہ روٹ جس کے اوپر اس وقت اورنج ٹرین کا وہ سلسلہ سارا ہو رہا ہے, یہ کام ہو رہا ہے, یہ رکا ہوا اس وقت, صرف وہاں کے لوگوں کے جا کے حالات دیکھ لیں, پورے لاہور کو آئی وڈ سے کہ جیسے انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. اگر آپ نے اس اورنج ٹرین کے اوپر جانا تھا تو ملتان روڈ کو آپ نے 13 ارب روپے سے کمپلیٹ کیوں کیا؟ سو دیٹ مین somebody has to made these people accountable. اور اب میں یہاں بات کرتا ہوں پی ٹی آئی کی, کہ پی ٹی آئی کے جو ان کے اپوزیشن کے یہاں پہ لیڈر ہیں, یہ وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں, کیا یہ ساری چیزوں کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے کہ انہوں نے حکومت کو کسی طریقے سے لے کر گئے ہیں؟ آخری اجلاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پنجاب کا کب ہوا ہے؟ تو بات تو یہی ہے نا, یہ تو مطلق انان حکمران ہیں, جس طریقے سے ان کا دل کرتا ہے یہ ملک کو لے کے چل رہے ہیں. میں ہمیشہ آپ ہی کے فورم کے اوپر یہی بات کرتا ہوں کہ بھی پاکستان کے اندر صرف یہ ایک ضلع تو نہیں ہے, ایک شہر تو نہیں ہے, باقی 35 ضلع اور بھی تو ہیں. کیا آپ نے اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا؟ بالکل ان کو کرنا چاہیے. بٹ سچویشن ایٹ دا مومنٹ یہ ہے کہ پورے پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ کا 60% بجٹ, دس از وٹ وی ہیو ریڈ ان دی نیوز پیپرز, وہ سارا آپ آ کے لاہور پہ لگا رہے ہیں. دنیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ 2 طبقات میں تقسیم ہو گئی, ایک پسماندہ طبقہ ہے, پسا ہوا طبقہ, اور ایکسپلائٹر ہے جو سب پر راج کر رہا ہے. ایکسپلائٹرز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کچھ اقوام متحدہ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی. ہم نے اس بارے میں بھی کئی بار بات کی ہے کہ اقوام متحدہ کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ بس بیٹھتے ہیں, کچھ قراردادیں پڑھی جاتی ہیں, لکھی جاتی ہیں, پاس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس بارے میں یہی کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ ڈو یو ریمبر یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جب اجلاس ہوا تھا, آپ کا ایک پروگرام ہوا تھا, آئی سیڈ سو کہ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپس میں گپ شپ کرتے ہیں, ایوننگ سیشنز ہوتے ہیں, کافی ٹی ڈنر ایٹسٹرا میٹنگز ہو گئیں, کچھ چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جس کو کہتے ہیں کہ یہ چلے جاتے ہیں. یہ ادارہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس طریقے سے اپنی اہمیت بھی کھو چکا ہے, اس کی قراردادوں کی کسی طریقے سے کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو ایکچوئل جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا,
وہ ہوا یہ کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے اسرائیل کے اوپر ایک قرارداد ایسی پاس کی ہے which I say کہ it came really a pleasant surprise for the Palestine اور مسلم ورلڈ کے لیے اور ایون باقی دنیا کے ممالک کے لیے بھی، کیونکہ ہوا یہ کہ یہ قرارداد جو تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا، یہ پہلے بیسیکلی مصر پیش کرنا چاہتا تھا، جیسے مصر سائڈ پہ ہوا تو سینیگل، نیوزی لینڈ، ملیشیا یہ سارے بیچ میں کود پڑے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ قرارداد پیش ہونی چاہیے۔ اس کے اندر ہوا یہ کہ امریکہ آؤٹ ہو گیا۔ اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ 1967 کے اندر جو علاقے فلسطین کے لے لیے تھے اسرائیل نے وہ، اور پلس جو مشرقی یروشلم ہے اس کے اندر جو بھی تعمیرات ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور کسی صورت میں وہاں پہ وہ تعمیرات نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر تو ایسے کہ ایسا لگتا ہے کہ اٹ از ناٹ دی UN، ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا کو کمانڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے کہ یہ کام تو ضرور ہوا ہے، تو یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو لیجر کلب ہو گیا ہے، ڈسکشن کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اس کی بیسیکلی ریڈنڈنٹ ہو گئی یہ ادارہ، تو حقیقت میں ہے تو یہ بات ایسی ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ گریٹ اقبال ہے، لاہور لگا رہے ہیں، اوکے سگنل فری کوریڈورز ہیں آپ لاہور کے اندر بنا رہے ہیں، گلبرگ کی مین بولیوارڈ ہے وہ 5 دفعہ بن رہی ہے، لاہور میں بن رہی ہے، تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، سرگودا والے کو، ملتان والے کو یا کسی اور شہر والے کو کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے تو پھر وہ یہاں آئیں اور آ کے ترقی دیکھ لیں۔ پھر یہی ہوتا ہے نا کہ شہروں میں آپ کیوں جا رہے ہیں جی، لائٹیں دیکھنے کے لیے شہروں میں جا رہے ہیں، بس پھر وہ لائٹیں دیکھنے کے لیے آ جائیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور ایسے کر رہا ہے۔ بٹ دیکھیے لیکن ایک چیز آتی ہے کہ آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے لاہور پہ فوکس کرنا ہے اور فیصل آباد پہ فوکس کیا، ملتان پہ بھی یہ بات ہمیں پتہ ہے نا، آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے، یہ بات عام آدمی کو بھی پتہ ہے جو سرگودا ملتان میں رہ رہا ہے اور بنیادی ضروریات سے محروم ہے، یہ بات تو اس کو بھی پتہ ہے بیچارے کو، لیکن یہ بات ہمارے حکمرانوں کو پتہ نہیں چلتی ہے۔ کیوں نہیں پتہ چلتی؟ خصوصاً پنجاب گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلتی، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ ان کا فوکس عوام نہیں ہے، ان کا فوکس عوام کی مشکلیں نہیں ہیں، عوام کو تو صحت سے غرض ہے، عوام کو تعلیم سے غرض ہے، عوام کو صاف پانی سے غرض ہے۔ ابھی آپ کے پاس ایک خبر آپ نے بتائی تھی کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر وہ جو مقدمہ چل رہا ہے انہوں نے کہا جی کہ جو پنجاب کی فوڈ اتھارٹی ہے اس فوڈ اتھارٹی کے پاس کچھ ترازو اور پرانی مشینیں ہیں، ان کی ایفیکیسی کیا ہے کہ جا کے چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی وہ جو ایون کھلا دودھ بھی ہے اور جو ڈبوں کے اندر جو پیک دودھ ہے وہ تو اس کے اندر تو سارے کے سارا ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور کیمیکل ملا ہوا ہے، اور جسٹس ثاقب نثار میں فیل کرتا ہوں کہ دودھ کی بات تو بہت دور چلی گئی نا، ہم پانی کی بات کر لیتے ہیں، چلیں دودھ تو ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے، اگلی چیز میں آپ سے وہی کہنے لگا ہوں، پانی تو ہر کسی کی بنیادی ضرورت ہے نا، ہم تو پانی بھی زہریلا دیکھیے اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں لنک کرتی ہیں نا۔ پہلے میں دودھ کی بات ختم کرتا ہوں، دودھ کے ساتھ جب ہم پانی پہ چلتے ہیں تو پورے پنجاب کے اندر میں ایسے بتاؤں کہ صرف 25% لوگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو صاف پانی میسر ہے، 75% لوگ وہ ہیں دودھ میں ڈٹرجنٹ ملانے کی کیا ضرورت ہے، پانی ملا دیں زہریلا وہ خود ہی ہو جائے گا۔ اس کی وجہ پھر کیا ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں، لوگوں کو جو گردوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ جو دوسری بیماریاں ہو رہی ہیں، وائی بیکاز ایک تو مضر صحت کھانے، مضر صحت دودھ، مضر صحت سبزیاں، اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں میں نام بھی نہیں لینا چاہتا جو کچھ لاہور کی شہریوں کے ساتھ جو جس طرح کا یہ گوشت کھلاتے رہے، جن جانوروں کا گوشت کھلاتے رہے، اللہ معاف کرے، اسی ملک کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے نا۔ اب سے کہ یہ کس کی ذمہ داری آتی ہے؟ یہ ذمہ داری حکومت وقت کی آتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو صاف پانی پینے کا دیں گے تو ہو سکتا ہے جو میڈیکل ہاسپٹلس کے اوپر اس وقت جو آپ کا پریشر ہے 100% ہو سکتا ہے، 50% آ جائے، 60% آ جائے، ہر چیز لنک ہے نا۔ پھر ابھی اسی کے ساتھ دیکھ لیں کہ کل ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر لوگوں نے زہریلی شراب پی لی، کوئی 42 کے قریب یا اس سے زیادہ جو وہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سو ہو از ریسپانسبل؟ اگر دیکھا جائے تو وہاں کی پولیس ذمہ دار آتی ہے اور ساتھ اس کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ذمہ دار آتی ہے، کوئی اور تو نہیں آتا نا۔ سو وٹ ہیپن کہ لوگ تو گزر گئے زندگی سے، تو آپ نے کہیں نہ کہیں تو چیک اینڈ بیلنس اس سلسلے میں لے کر آنا چاہیے تھا کہ نہیں لے کر آنا چاہیے تھا۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بھی حکومت کی توجہ دلائی، انہوں نے کہا کہ نہیں اگلی دفعہ جب آپ آتے ہیں ان کے سیمپلز کے ساتھ، ان کے سیمپل کے ریزلٹس کے ساتھ آپ آئیں گے، اینڈ دے ول ناٹ الاؤ کہ پاکستان کے اندر آپ بچوں کو جو ہے وہ زہریلا دودھ پلائیں یا پھر لوگوں کو جو ہے وہ پینے کا صاف پانی نہ دیں۔ تو جب آپ سے یہ کہا کہ 4 لوگوں میں سے صرف ایک شخص ایسا جس کو پینے کا صاف پانی ملتا ہے، 3 کو نہیں ملے گا، تو دیٹ از وٹ از گوئنگ ٹو بی دی اسٹیٹ ان ہاسپٹل۔
جو جس طریقے سے بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، پھیلتی جا رہی ہیں. اچھا، بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں، لوگ زیادہ بیمار ہوتے جا رہے ہیں،